الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وعن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي الله وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي رواه أبو داود. محترم بزرگ اور دوست اور عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بڑا فضل و کرم اور اس کا احسان یقین پر اس نے ہم سب کو بابرکت دن میں مقام محترم کے اندر آ کر قریب گئے نماز جمعہ کے لیے ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو مکمل طور سے اسلام میں داخل فرمائے۔ عرض یہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں، لیکن ایمان کیا چیز ہے، ایمان کتنی بڑی قیمتی دولت ہے، ہم اس سے ناواقف ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایمان کہتے کسے ہیں۔ ایمان کے معنی لغت میں ہے یقین کرنا، لیکن شریعت کی اصطلاح کے اندر ایمان کہتے ہیں تین چیزوں کے مجموعے کو۔ الایمان مرکب من ثلاثۃ ارکان، ایمان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ سب سے پہلی چیز جمیع ما جاء بہ الرسول، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کو لے کر دنیا میں تشریف لائے، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے جو احکامات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے اور جن احکامات کا دین سے ہونا بداہتر معلوم ہے، ان باتوں پر دل سے یقین رکھنا، یہ ایمان کی پہلی بنیاد ہے۔ اس کو کہتے ہیں تصدیق بالجنان، یعنی دل سے یقین رکھنا۔ جن چیزوں کا تعلق اعتقادات سے ہے، جن چیزوں پر یقین رکھنا ضروری ہے، اگر ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے اندر بھی بندے کو شک ہو جائے یا بندہ اس کا انکار کر دے تو آدمی دین سے نکل جائے گا، مرتد ہو جائے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ دوسری چیز ہے جن چیزوں کو ہم نے دل سے مانا ہے، جن احکامات کا دل سے یقین کیا ہے، ان چیزوں کا زبان سے اظہار کرنا، جو اقرار باللسان کہلاتا ہے، یعنی زبان سے اس کا اقرار کرنا۔ تیسری چیز ہے ان احکامات پر عمل کر کے جو احکامات کرنے کے ہیں ان کو کیا جائے اور جو کام رکنے کے ہیں ان سے رک جایا جائے۔ اس کو کہتے ہیں عمل بالارکان، یعنی اعضائے جوارح سے اس کو ثابت کرنا کہ جن چیزوں کو ہم نے دل سے مانا ہے یا جن چیزوں کا ہم نے زبان سے اقرار کیا ہے ان کا کرنا ضروری ہے یا ان چیزوں سے رکنا ضروری ہے اگر وہ قبیل منہیات میں۔ یہ بات میں نے بطور تمہید آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ جو ہمارے ملک کے اندر ہے وہ فتنہ ہے فتنہ قادیانیت، اور یہ فتنہ آج کا نہیں ہے بلکہ ایک ملعون شخص جس کا نام ہے مرزا غلام احمد، اور اس کے باپ کا نام ہے غلام مرتضی، اور اس کے دادا کا نام ہے عطا محمد، اور اس کے پردادا کا نام ہے گل محمد۔ یہ ملعون مرزا غلام احمد قادیانی ہندوستان کا صوبہ پنجاب تحصیل بٹالہ
ضلع گرداسپور کے اندر سن 1839 عیسوی یا سن 1840 عیسوی میں پیدا ہوا، اور سن 1857 عیسوی میں 16 یا 17 برس کی عمر میں تھا، جس وقت ہندوستان کے اندر انگریزوں کے خلاف، برٹش گورنمنٹ کے خلاف تحریک جہاد چل رہا تھا، اور اس کے خاندان والے پہلے ہی سے برٹش گورنمنٹ کی کاسا لیسی اور اس کی نوکری کر رہے تھے۔ یہ شخص بھی کچھ دنوں تک نوکری کیا، اور اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو اسلام کا خادم بنا کر، اسلام کا مبلغ بنا کر اپنے آپ کو پیش کیا۔ چنانچہ سن 1880 عیسوی تک یہ شخص اپنے آپ کو ملہم من اللہ کہتا رہا کہ اللہ کی طرف سے میری جانب وہ الہام ہوتا ہے، اور اس نے براہین احمدیہ نام سے ایک کتاب لکھنے کا وعدہ کیا، اور یہ کہا کہ میں 50 جلدوں میں ایک کتاب لکھنے والا ہوں، جس کے اندر میں 360 دلیلیں اسلام کی حقانیت پر پیش کروں گا۔ اس نے یہ دعویٰ کیا، اور دعویٰ کے لیے اس کتاب کی طباعت اور چھپائی کے لیے اس نے عوام سے چندے بٹورے، اور 50 جلدوں کے وعدے پر بہت سے پیسے اس کے پاس جمع ہوئے، لیکن اس نے اپنے مرنے سے پہلے، چونکہ یہ جو مرا ہے 26 مئی 1908 عیسوی، 26 مئی 1908 عیسوی میں یہ دنیا سے چل بسا، جہنم رسید ہوا، لیکن اس نے اپنی پوری زندگی کے اندر صرف 4 جلدیں لکھی، اور 5ویں جلد اپنے مرنے سے کچھ مہینہ پہلے لکھنا شروع کیا، اور اس کے مقدمہ میں یعنی شروع کے اندر جو تمہید لکھی جاتی ہے، اس کے اندر اس نے یہ بات لکھی کہ 5 میں اور 50 میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف ایک 0 کا فرق ہے، اس لیے 5 لکھ کر میں 50 کو مکمل کر دیتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ کہاں 5 اور کہاں 50۔ اگر ایسا ہی سستا سودا ہو تو کوئی آدمی کسی سے 50 روپیہ لے اور 5 روپیہ دے دے، اور کہہ دے کہ 50 اور 5 میں کوئی فرق نہیں ہے، تو اس نے دھوکہ دیا اور سارے پیسے کو اس نے ہضم کر لیا۔ تو یہ شخص ملعون، جس کا نام، اس کے باپ کا نام میں نے آپ کو بتایا، یہ وہاں 1880 تک تو اس نے اپنے آپ کو صرف ملہم من اللہ کہا، لیکن سن 1881 میں اس نے اپنے آپ کو بیت اللہ کہا، یعنی میں اللہ کا گھر ہوں۔ اب بیت اللہ سے اس کی کیا مراد ہے یہ گدھا خود جانے۔ ایک دعویٰ اس نے نہیں کیا ہے، مختلف دعوے کیے ہیں، اور اس نے اتنے دعویٰ کیے ہیں جیسے گرگٹ اپنا رنگ بدلتا ہے، بالکل اسی طریقے بدلائے اور ختم ہو گئے۔ مگر یہ ملعون مرزا کے پیچھے چلنے والے لوگ اور مدعیان نبوت کے بنسبت زیادہ ہوئے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ برٹش گورنمنٹ کے زمانے میں یہ شخص نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس وقت انگریزوں کی پشت پناہی اس کو حاصل تھی، اور انگریزوں کے پیسوں سے یہ پروان چڑھتا رہا، اور جب ہندوستان کی تقسیم عمل میں آیا اور پاکستان بنا، تو بٹوارے کے وقت یہ شخص ملعون مرزا کے گروہ یعنی مرزائی گروہ وہاں سے جو ہے پاکستان چلا گیا، اور پاکستان کے اندر ربوہ نامی جگہ پر اس نے پناہ لیا۔ پھر وہاں کے علماء نے یعنی پاکستانی علماء نے، اس میں شاہ عطا اللہ بخاری اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے جب اس کا پیچھا کیا، تو ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں باضابطہ اسمبلی کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر اس پر بحث ہوئی، اور بحث ہونے کے بعد مرزائیوں کو کافر قرار دیا گیا، اور اس کو مسلم لکھنے پر پابندی لگائی گئی، اور باضابطہ جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں امتناع قادیانیت نام کر کے ایک فرمان اور ایک آرڈیننس جاری ہوا، جس کے بعد ان پر پابندی لگا دی گئی کہ یہ نہ تو مسلمانوں کی طرح اپنی مسجد بنا سکتے ہیں، اور نہ ہی مسلمانوں قبرستان میں دفن ہو سکتے ہیں، نہ مسلمانوں کے ساتھ یہ اپنا معاملات کر سکتے ہیں، نکاح کا، طلاق کا، یا کسی بھی لین دین کا ان کا معاملہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوگا۔
کے بعد پاکستان کے اندر اس کو رہنا مشکل ہو گیا، تو وہاں سے جا کر یہ برطانیہ بھاگا، اور برطانیہ کے اندر جا کر اس نے اب وہاں سے اپنا پروپیگنڈا شروع کیا، اور اس کے بعد ان ملکوں کے اندر جن ملکوں کے اندر غربت ہے، افلاس ہے، اس نے اپنا مشن کو جاری رکھا۔ چنانچہ انہی ملکوں میں اپنا ملک نیپال بھی ہے۔ ہم اور آپ چونکہ روہتاس ضلع کے اندر بستے ہیں، اور ہماری آبادی الحمدللہ مسلم اکثریت کی آبادی ہے، اور یہاں پڑھے لکھے کی تعداد بھی زیادہ ہے، اس بنیاد پر ہمیں محسوس نہیں ہوتا، مگر یہ گروہ، یہ ملعون مرزائی آپ کو قریب ہی 12 ضلع کے اندر چلے جائیے، آپ برسا ضلع کے اندر چلے جائیے، آپ کو جگہ جگہ یہ ملے ہوئے ملیں گے اپنوں میں، اور ان کا پہچاننا بڑا دشوار ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر دشوار ہوتا ہے کہ یہ جہاں بھی جاتے ہیں، یہ اپنے آپ کو پہلے قادیانی نہیں کہتے، مرزائی نہیں کہتے، اور نہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نبی غلام احمد قادیانی ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہوں، اور میں تو صرف آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں۔ چنانچہ اگر وہ کسی گاؤں میں پہنچتا ہے تو وہاں پہلے جائزہ لیتا ہے۔ اس گاؤں میں اس نے اپنے آپ کو مسیح موعود کہا کہ میں مسیح موعود ہوں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کے قرب قیامت میں آنے کا وعدہ ہے۔ ہم اور آپ اس بات کو اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 571 سال پہلے دنیا میں تشریف لائے، اور دنیا کے اندر چند دنوں ہی رہے، مگر جب دشمنوں نے ان پر نرغہ اور حملہ کیا اور ان کو شہید کرنے کی کوشش کی، تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرشتوں کے ذریعے زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور کل قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائیں گے۔ کہاں لائیں گے یہ سب باتیں بتا دی جا چکی ہیں حدیث پاک کے اندر۔ چنانچہ دمشق کی مسجد میں سفید مینارے پر جو قربی مینارہ ہوگا اس پر فرشتے لا کر چھوڑ دیں گے، اور پھر سینہ لگایا جائے گا۔ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا، امام مہدی کے لیے امامت کے لیے امام مہدی کھڑے ہو چکے ہوں گے، پیچھے تکبیر ہو چکی ہوگی۔ اس حال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مینارہ بیضا پر، سفید مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو فرشتوں کے ذریعے آ کر کے آواز لگائیں گے، پھر ان کو سینہ لگا کر اتارا جائے گا، سیڑھی کے ذریعے سے اتارا جائے گا۔ تو بہرحال یہ تفصیلی بات ہے۔ تو یہ شخص 1882 میں اپنے آپ کو کہا کہ میں مسیح موعود ہوں، پھر اس نے 1891 کے اندر یہ کہا کہ میں ذلی بروزی نبی ہوں۔ اس طریقے سے بعد کے اندر پھر اس نے اپنے آپ کو باضابطہ نبی ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں ہی نبی ہوں۔ لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو صحابہ کرام کے زمانے ہی کے اندر چند جھوٹے مسلمہ کذاب، اسود عنسی، طلحہ اسدی، دیگر بہت سارے جھوٹے مدعیان نبوت جنہوں نے اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ان کے ساتھ صحابہ کرام نے جو انجام دیا، ان سب کو جہنم رسید کیا، وہ ساری تاریخ موجود ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق اللہ کے رسول نے جو فرمایا تھا کہ میری امت کے اندر 30 کذاب اور دجال ہوں گے۔ کذاب کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا، اور دجال کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ دھوکہ دینے والا۔ لیکن چونکہ آپ کے فرمان کے مطابق ہر زمانے کے اندر وقتاً فوقتاً جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہوتے رہے، مگر ان کا معاملہ کچھ اور تھا۔ وہ آئے گئے، برساتی میڈک کی طرح ٹرائے اور ختم ہو گئے، مگر یہ ملعون مرزا کے پیچھے چلنے والے لوگ پہلے قادیانی نہیں کہتے، مرزائی نہیں کہتے، اور نہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نبی غلام احمد قادیانی ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہوں، اور میں تو صرف آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں۔ چنانچہ اگر وہ کسی گاؤں میں پہنچتا ہے تو وہاں پہلے جائزہ لیتا ہے، اس گاؤں کے اندر مسجد ہے یا نہیں، مکتب ہے یا نہیں، مدرسہ ہے یا نہیں۔ اگر وہاں کچھ کم لوگ پڑھے لکھے ہوں اور ان کے پاس پیسے کی، دولت کی قلت ہو، تو اس کے بعد اس کو جو ہے مکتب کی شکل میں کوئی زمین خرید کر اپنا قادیانی پنڈت لا کر اس سے پڑھوانا شروع کرتا ہے، اور آہستہ آہستہ ان کے بچے، ہمارے بچے جب ان کے پاس پڑھنے لگتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ بچے قادیانی ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ وہ بچے کو ٹریننگ کے لیے اپنا قادیان لے جاتا ہے، اور قادیان لے جانے کے بعد جو
بچہ امتحانات اس کے ہوتے اس کے اندر جب اچھے نمبرات سے پاس ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو معلم بھی بنا دیتا ہے. اس طریقے پر وہ اسلام پر ڈاکہ ڈال کر مسلمانوں کے ایمان کو، مومنوں کے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کرتا ہے. وقت سے پہلے آدمی کو ہوشیار کر دینا ضروری ہے، ورنہ آدمی جب ہوس کا شکار ہو جاتا ہے یا کسی حرص اور طمع کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر اس کا بچانا بہت مشکل ہوتا ہے. اس لیے ہم اور آپ کو اچھی طرح اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یعنی محمد رسول اللہ کے بعد قیامت تک کوئی نبی، نیا نبی نہیں آئے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے مگر وہ نیا نبی نہیں ہوں گے. پہلے نبی بنائے جا چکے ہیں. کل قیامت کے دن جو آئیں گے تو ان کا آنا ایسا ہی ہوگا جیسے ہمارے نیپال کا پردھان منتری اگر ہندوستان کے اندر چلا جائے تو پردھان منتری تو رہے گا مگر ان کا فرمان ہندوستان کے اندر جاری نہیں ہوگا. اسی طریقے پر اگر ہندوستان کا پردھان منتری ہمارے ملک میں چلا ہے تو پردھان منتری رہتے ہوئے بھی ہمارے ملک کے اندر ان کا آرڈر نہیں چلے گا. اسی طریقے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت کے اندر اس دنیا کے اندر تشریف لائیں گے مگر آپ دین محمدی کی، دین مصطفی کی خدمت کریں گے. آپ کا دین، آپ کا سکہ نہیں چلے گا بلکہ آپ ایک خادم کی حیثیت سے، ایک امت کی حیثیت سے نبی آپ ضرور ہوں گے مگر یہاں رہتے ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دین کی خدمت کریں گے. قرآن کریم کے اندر صاف فرمایا گیا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دھرم کو اپنائے گا، کسی اور دین کو اپنائے گا، اس کا دین ہرگز قبول نہیں ہوگا. تو یہ ملعون مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے جو دعویٰ کیا مختلف وقتوں میں مختلف دعاوی، یہ شخص رنگ کا کالا تھا. رنگ کا کیا تھا؟ کالا. اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نبی رنگ کا کالا آپ کو نہیں مل سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے نبیوں کو اتنا حسن، اتنا جمال دیا گیا تھا تاکہ امت پہ ان کا حسن و جمال فائز رہے. امت کا کوئی فرد کسی بھی نقش و نگار کے بارے میں، چہرے کی بناوٹ کے بارے میں کوئی نشان نہیں نہ کر سکے کہ نبی کا حسن یا نبی کا نقش و نگار یا نبی کا چہرے مہرے میں کوئی نقص یا کوئی کمی ہو. لیکن یہ شخص رنگ کا کالا تھا. اسی طریقے پر یہ ملعون مرزا آنکھ کا کالا بھی تھا. ایک آنکھ سے اس کو نظر نہیں آتا تھا، بھینگا پن اس کے اندر تھا. اسی طریقے پر یہ شخص من کا من چلا تھا، یعنی کریکٹر کا عیاش تھا. اور اتنا بڑا عیاش تھا کہ یہ شخص ایک نوجوان دوشیزہ سے رات بھر پنکھے جلواتا تھا اور ہاتھ پاؤں دبواتا تھا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ جو آدمی عیاش ہو، رنگ کا کالا ہو، کریکٹر کا گھناؤنا ہو، من کا من چلا ہو، وہ آدمی نبی تو کیا شریف انسان بھی نہیں ہو سکتا. اس کے منہ سے بدبو آتی تھی، یا فیول بھی کھاتا تھا، نشیلی چیزوں کا یہ عادی تھا. ظاہر بات ہے اتنے سارے عیب اس آدمی کہہ کر ہو اپنے آپ کو شریف انسان بھی نہیں ثابت کر سکتا. یہ جائے کہ نبی اول تو نبی آ ہی نہیں سکتا، نبوت جاری نہیں ہو سکتی، لیکن یہ آدمی اپنے آپ کو شریف انسان بھی نہیں ثابت کر سکتا. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے دروازے کو ختم کر دیا. اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ امت آخری امت ہے، یہ دین آخری دین ہے اور ہمارا نبی آخری نبی ہے. اس لیے ہم اور آپ کو کبھی ایسا سابقہ پڑ جائے تو ہم کسی بھی لالچ کے اندر نہ آئیں، کسی کی بہکاوے میں نہ آئیں، بلکہ اگر ان سے کبھی سابقہ پڑ جائے تو آنکھ بند کر کے کہہ دیں کہ ہمارا نبی آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم کسی کو ان کے بعد نبی نہیں مان سکتے. اس لیے کہ جو آدمی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی ہونے میں شک کرے گا وہ آدمی اسلام سے نکل جائے گا، مرتد ہو جائے گا، زندیق ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا. اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. یہ شخص کو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر مرد کی موت کسی انسان کو، جو آدمی بھی نبی ہے، کسی نبی کو ایسی موت نہیں ملی. یہ شخص چونکہ جھوٹا نبی تھا اس لیے اللہ رب العزت نے دنیا ہی کے اندر اس کو عبرت ناک موت
ایسی عبرتناک موت دی ہے۔ اس کا خسر، اس کا سسر جو تھا مرزا ناصر تھا۔ مرزا ناصر کے بارے میں خود مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر احمد ایم.اے یہ لکھتا ہے کہ مجھ سے میری ماں نے بیان کیا کہ جس دن مرزا ملعون دنیا سے گیا، چونکہ اس کی جو موت ہوئی ہے منگل کا دن تھا، 10 بجے کا وقت تھا، 26 مئی 1908 عیسوی تھی، تو جس دن وہ مرا ہے اس کے رات کو مرزا ناصر جو اس کا خسر تھا، جو اپنی جگہ پر اپنے مقام پہ جا کے سو چکا تھا، اس کو جگایا گیا۔ جب وہ یہاں آیا ہے یہ مرزا ملعون خود کہتا ہے کہ مجھ کو وبائی ہیضہ ہو گیا، اور وبائی ہیضہ کو مرزا غلام احمد قادیانی عبرتناک موت اور عبرتناک بیماری سمجھتا تھا، چنانچہ اپنی زندگی کے اندر جو لوگ بھی ان کی مخالفت کرتے تھے اور ان کو نبی نہیں مانتے تھے، ان کو جب بھی یہ بددعا دیا ہے تو وبائی ہیضے کی موت کی بددعا ہے۔ چنانچہ مولانا ثناء اللہ امرتسری جو برابر ان کے دجل و تلبیس کو اور ان کے کفر و دجل کو واضح کیا کرتے تھے، تو ہمیشہ ان کو یہ گالی دیتا تھا، برا بھلا کہتا تھا، تو ان میں سے یہ بات ضرور کہتا تھا کہ اللہ تم کو وبائی موت دے، وبائی ہیضے کی موت دے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس ملعون کو خود وبائی ہیضے کے اندر مبتلا کیا، اور اس طریقے پر یہ مبتلا ہوا کہ اس کے منہ سے بھی پاخانہ آتا تھا، اس کے ناک سے بھی پاخانہ آتا تھا، اور شریر سے تو آتا ہی تھا۔ یعنی اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر ہی شخص کو اس طریقے پر عبرتناک موت دیا ہے کہ جو موت کسی بھی شریف آدمی کو نہیں ملی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ملعون مرزائیوں کے دجل و تلبیس سے ہم مسلمانوں کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور ہم اور آپ کی عزم کریں کہ خدا نہ خواستہ اگر اللہ رب العزت کی طرف سے ہم پہ آزمائش آ جائے اور ہمارے پاس غربت و افلاس اتنا آ جائے کہ ایک وقت کا کھانا ہمارے پاس ہو اور دوسرے وقت کا کھانا نہ ہو، جب بھی ہم ایک وقت کھانا کھائیں گے، ایک وقت روزہ سہ لیں گے، مگر پھر بھی ہم ایسے ملعون کے پیسوں پر اور ایسے ملعون کے ٹکڑوں پر ہم پیشاب کر دیں گے۔ جو لوگ بھی ان کی مخالفت کرتے تھے اور ان کو نبی نہیں مانتے تھے، ان کو جب بھی یہ بددعا دیا ہے تو وبائی ہیضے کی موت کی بددعا ہے۔ چنانچہ مولانا ثناء اللہ امرتسری جو برابر ان کے دجل و تلبیس کو اور ان کے کفر و دجل کو واضح کیا کرتے تھے، تو ہمیشہ ان کو یہ گالی دیتا تھا، برا بھلا کہتا تھا، تو ان میں سے یہ بات ضرور کہتا تھا کہ اللہ تم کو وبائی موت دے، وبائی ہیضے کی موت دے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس ملعون کو خود وبائی ہیضے کے اندر مبتلا کیا، اور اس طریقے پر یہ مبتلا ہوا کہ اس کے منہ سے بھی پاخانہ آتا تھا، اس کے ناک سے بھی پاخانہ آتا تھا، اور شریر سے تو آتا ہی تھا۔ یعنی اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر ہی شخص کو اس طریقے پر عبرتناک موت دیا ہے کہ جو موت کسی بھی شریف آدمی کو نہیں ملی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ملعون مرزائیوں کے دجل و تلبیس سے ہم مسلمانوں کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور ہم اور آپ کی عزم کریں کہ خدا نہ خواستہ اگر اللہ رب العزت کی طرف سے ہم پہ آزمائش آ جائے اور ہمارے پاس غربت و افلاس اتنا آ جائے کہ ایک وقت کا کھانا ہمارے پاس ہو اور دوسرے وقت کا کھانا نہ ہو، جب بھی ہم ایک وقت کھانا کھائیں گے، ایک وقت روزہ سہ لیں گے، مگر پھر بھی ہم ایسے ملعون کے پیسوں پر اور ایسے ملعون کے ٹکڑوں پر ہم پیشاب کر دیں گے، مگر ایسے ملعون کے پیسوں کو قبول نہیں کریں گے۔ کیوں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ اور صحابہ کی تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدائی کا کام کر رہے ہیں، کھاولا چلا رہے ہیں، اور ایک صحابی شکایت کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ بھوک سے میں بیتاب ہوں، بھوک سے میں پریشان ہوں، کھاولا چل نہیں رہا ہے، زمین کھودا نہیں جا رہا ہے، اور اپنے کرتے کو ہٹا کر اس صحابی نے بتلایا کہ یا رسول اللہ میں بھوک کی وجہ سے میری کمر سیدھی نہیں ہو پا رہی ہے، اس لیے میں نے پیٹ کو پکڑ باندھ رکھے۔ تو اللہ کے رسول نے اپنے کرتے کو اٹھایا تو دیکھا گیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
تو 2 پتھر رکھتے ہیں۔ تو جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے صحابہ کی تاریخ اور سنت ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اسی تاریخ اور سنت پر عمل کریں اور ہرگز ہم اپنے ایمان کا اور اپنے اسلام کا سودا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک اور نیک کرنے کی توفیق